دین کے بغیر تو کامیابی نہیں ملتی، اور دین بغیر محنت کے نہیں آتا، اور محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، محنت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ ہو جائے، اور ہر شعبے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چالو ہو جائیں۔ کامیابی کا ذریعہ دنیا کی پھیلی ہوئی شکلیں نہیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں۔ کامیابی نظر آتی ہے شکلوں میں، اور کامیابی ہے عملوں میں، نظر آتی ہے باہر، اور کامیابی ہے انسان کے اندر، نظر آتی ہے دور، اور کامیابی ہے قریب۔ جب آدمی کامیابی کو باہر دیکھتا ہے اور دور دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قریب ہی سے ناکام کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اس لیے اندر کا یقین صحیح ہو جائے، بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو جائیں، اندر میں یقین اللہ تعالیٰ کی ذات کا آ جائے، اور باہر میں طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جائے تو کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کامیاب کرنے کے لیے باہر کی چیزوں کا محتاج نہیں بنایا۔ ہر آدمی کو عمل کرنے کے لیے اعضاء جوارح سب کے پاس برابر کے، سب کے پاس ایک ہی دل ہے، دو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں، ایک زبان ہے، دو ہاتھ ہیں، سب کے پاس عمل جو نکلتا ہے وہ انسان کے اندر سے نکلتا ہے۔ اگر اس کی محنت صحیح ہوگی تو اس کا یقین صحیح ہوگا، اور یقین صحیح ہوگا تو عمل صحیح ہوگا، اور عمل صحیح ہوگا تو اللہ راضی ہو جائیں گے، حالات صحیح ہو جائیں گے۔ اور اگر اس کی محنت غلط ہے تو یقین غلط ہوگا، پھر عمل غلط کرے گا، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ میاں بیوی میں نفرت ہو جاتی ہے، باہر سے آئے گا بیوی سے کہہ رہا ہے چائے بنا دے، بیوی کریے سو جا، دودھ بلی پی گئی ہے، اس کے حصے کا دودھ بلی پی جاتی ہے، کوئی چائے بنانے کو بھی تیار نہیں ہے۔ جب آدمی حکم توڑتا ہے اور دین کو چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ زندگیوں کو توڑ دیتے ہیں، اولاد نافرمان ہو جاتی۔ تم زکوٰۃ کو روک لو گے تم پہ بارش بند ہو جائے گی، ایسے وقت میں برسے گی جب ضرورت نہیں، ضرورت ہے تو برستی نہیں۔ تم ناپ تول میں کمی کرو گے، زکوٰۃ کون نہیں دیں گے؟ مالدار۔ اور بارش جو دوست بند کر دی جائے گی سب پر بند ہوگی، صرف مالداروں پہ نہیں ہوں گی، زکوٰۃ تو مالدار دے گا، غریب آدمی پہ تو زکوٰۃ ہے نہیں۔ فرمایا جب ناپ تول میں کمی کریں گے، قحط، مشقت اور ظالم بادشاہ مسلط ہو جائیں گے۔ ناپ تول میں کمی کریں گے تاجر، لیکن قحط، مشقت، ظالم بادشاہ سب پر مسلط ہوں۔ اس امت کا مسئلہ اجتماعی ہے، انفرادی نہیں ہے۔ اللہ کے قانون کے خلاف حکم جاری ہے، اللہ کا جو دین ہے یہ اللہ کا قانون ہے، حکم جاری ہوں گے، خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، اموات کی کثرت، گھر گھر میں لڑائی۔ فرمایا جب وعدہ خلافی کریں گے تو دوسری قومیں ان پر مسلط ہو جائیں گی جو ان کے مال و متاع کو لوٹ لیں گے۔ جب فحش بدکاری بڑھ جائے گی تو نئی نئی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، اور جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ، لیکن مر کے تیاری نہیں کر سکتے۔ یہ موت یہ قیامت صغریٰ ہے، یہ چھوٹی قیامت ہے، جزا اور سزا شروع ہو جائے گی موت پر۔ اس لیے فرمایا یہ محنت ہے، دعوت ہے، تعلیم و تعلم ہے، ذکر و عبادت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق جس کو ہم خدمت کہتے ہیں، اس میں ہجرت بھی ہے، نصرت۔ اگر یہ اعمال محنت کے گھر میں شروع کر دیے تو گھر میں دین آ جائے گا، اور اگر یہ محلے کی مسجد میں شروع ہو گئے تو محلے میں دین آ جائے گا، بیرون گشت کریں گے تو پورے شہر میں دین آئے گا، سہروزے لگائیں گے تو بستیوں میں دین آ جائے گا، چلے 4 مہینے سے پورے ملک میں دین آئے گا، اور سال 7 مہینے سے ساری دنیا میں دین۔ ساری تشکیلوں پہ جانا ضروری ہے۔ بعض کہتے ہیں اصل مقامی کام ہے، سب مقامی کام کرے تو ساری دنیا کا کیا ہوگا؟ ہر آدمی اپنے گھر میں 5 اعمال کرتا رہے۔ جب مقام پر ہوگا تو مقامی کام
صحابہ کرام 4-6 مہینے تو باہر پھرتے تھے، واپس آ کر مسجد نبوی میں آدھا دن کام کرتے، آدھا دن مسجد کو دیتے، آدھی رات گھر کو دیتے، آدھی رات مسجد کو دیتے تھے۔ اور جب یہ بھی اس وقت جب دین کا تقاضا نہیں ہوتا تھا، جب دین کا تقاضا آ جاتا تھا تو دوستو ہر موقع پر تیار۔ پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کر جان دی ہے کہ غسل جنابت نہیں کر سکے، فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ، فصلیں پکی ہوئی ہیں اور یہودیوں قرض سر چڑھے ہوئے ہیں اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی آواز لگ گئی تو جا رہے ہیں۔ کہا منافقوں نے کہاں جا رہے ہو؟ اللہ نے تو دی ہے تمہیں روزی، روزی کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ کہ روزی کو چھوڑ کے رزاق کے پاس نہ نکلو، بڑا گرمی کا زمانہ ہے۔ قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی، جہنم کی گرمی زیادہ شدید ہے، تھوڑے ہنسو گے اور زیادہ رو۔ تو دوستو بزرگوں بھائیوں، شادی کا سامان خریدنے بھیجا حضرت سعد اسود کو حضور نے۔ بڑی مشکل سے شادی ہو رہی تھی اور بڑے گھر میں ہو رہی تھی۔ بازار گئے تو اللہ کے راستے کا باز لگ رہی تھی، شادی کا سامان نہیں خریدا اور زرہ تلوار خرید کے جا کے جان دے دی۔ اس لیے فرمایا باہر ملکوں میں کام کرنا آسان ہے بنسبت اپنے ملک کی، اور اپنے ملک میں آسان ہے بنسبت اپنے شہر کی، اور اپنے شہر میں آسان ہے بنسبت اپنے محلہ کے، اور اپنے محلے میں آسان ہے بنسبت اپنے گھر کے، اور اپنے گھر میں آسان ہے بنسبت اپنی ذات سے۔ اگر میں دین پہ چلنا چاہتا ہوں تو مجھے اپنے گھر میں ماحول بنانا پڑے گا۔ گھر والے دین پہ جب چلیں گے جب محلے میں دین ہو، محلہ جب چلے گا جب پورے شہر میں دین ہو، پورا شہر جب چلے گا جب پورے ملک میں دین ہو، اور پورا ملک جب چلے گا جب ساری دنیا میں دین ہو۔ یہ ماحول سے آپ حضرات کی زندگیاں بدل رہی ہیں، سب آخرت، قبر اور حشر اور جنت اور دوزخ۔ اس لیے جو دعوت میں، تعلیم و تعلم میں، ذکر و عبادت میں جو زیادہ لگتا ہے وہ زیادہ بنتا ہے، جو کم لگتا ہے وہ کم بن۔ بعض کہتے ہیں ہمارا میٹر چل رہا ہے اور دعوت نہیں دیتے، ان کا میٹر گھر جا کے بند ہو جاتا ہے، دائی نہیں بنے، 4 مہینے پورے ہو گئے، ایک ثواب کا مل جانا، ایک زندگی کا بدل جانا۔ 7 لاکھ مل رہا ہے، 49 کروڑ مل رہا ہے، تو گھر میں جا کے تو ملے گا نہیں، دائی بنا نہیں۔ تو دوستو بزرگوں بھائیوں، تبلیغ میں تو بہت لوگ لگے ہیں کہ تبلیغ تو کسی کسی کو لگی ہے۔ پہلے آدمی تبلیغ میں لگتا ہے، پھر تبلیغ اس کو لگتی ہے، پھر لوگوں کو لگاتا ہے کہ بنا ہوا بناتا ہے، جو صالح ہوگا وہ مسلح بنتا ہے۔ اپنا بننے میں سب کا بن، 6 نمبر کے بغیر دائی کی اپنی زندگی دین نہیں بنتی، اور دین ان سے پھیلتا ہے جن کی اپنی زندگی میں دین ہو، بے دینوں سے دین نہیں پھیلتا۔ ایک 6 نمبر کا بیان سیکھ لینا، ایک 6 نمبر کی حقیقت کا آ جانا، یقین بدل جائیں۔ پیسے نہیں تھے، پریشان تھا، پیسے مل گئے تو اطمینان ہو گیا، اس کا پیسوں پر یقین۔ نفل پڑے نا، پریشان پھرتا رہا، پیسے ملتے ہی دل کو چین آ گیا، اس کا پیسوں پر یقین ہے۔ بیمار تھا، دوائی نہیں تھی، دوائی مل گئی تو اطمینان ہو گیا۔ آج دوستو بزرگوں بھائی، ہمارا یقین غلط ہے۔ محنت کرو، مال کماؤ، چیزیں جمع کرو، زندگی بناؤ، یہ غلط یقین۔ زندگی اللہ بناتے ہیں اور حضور والے عملوں سے بناتے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت میں دعوت دینی بھی ہے اور دائی کی بات سننی بھی ہے، اوروں کو دائی بنانا بھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے 1,24,000 دائی بنائے تھے، ہر صحابی دائی تھا۔ ایک صحابی ایک ملک میں جاتا تو ملک کو پلٹ کے رکھ دیتا تھا۔ اس لیے تعلیم و تعلم میں سب سے پہلے دعوت سکھائیں، پھر فرائض سکھائیں، پھر واجبات سکھائیں، پھر سنتیں سکھائیں، پھر مستحب سکھائیں۔ ایک آدمی کو نماز نہیں آتی، ہم اس کو کھانے کی دعا سکھا رہے ہیں، تو کھانے کی دعا بھی سیکھنی ہے، لیکن نماز تو 5 ٹائم فرض ہے۔ ذکر و عبادت پر بھی محنت کریں، الگ بیٹھ کر، جی لگا کر، دھیان جما کر، سب سے ہٹ کر، سب سے کٹ کر اللہ کا ذکر۔ جب کہیں سبحان اللہ
عیب تجھ میں کوئی نہیں، الحمدللہ خوبیاں تجھ میں ساری ہیں، لا الہ الا اللہ، اے اللہ جی لگانے کے قابل تو تو ہی ہے، محبت کے قابل تو اللہ اکبر، تیری بڑائی کی کوئی حد نہیں، میری چھٹائی کی کوئی حد نہیں۔ بڑا وہ ہوتا ہے جس کی چھٹائی ثابت نہ ہو سکے، اور جس کی چھٹائی ثابت ہو جائے وہ بڑا۔ ویسے پہچان کے لیے کہہ دیتے ہیں یہ چھوٹے بھائی ہیں یہ بڑے بھائی ہیں، تو صرف پہچان کے لیے ابا جان آ جائیں تو بڑے بھائی بھی چھوٹے ہو جائیں گے ابا جان کے سامنے، اور دادا جان آ جائیں تو ابا جان کا بھی سر جھک جائے گا دادا جان کے سامنے۔ یہ تو پہچان کے لیے ہے، یہ بڑے نہیں ہیں۔ جیسے 4 چوہے چھوٹے چھوٹے اور 4 چوہے بڑے، اور بلی کا بچہ آ کر میاؤں کر دے، جو چھوٹے چوہوں کا حال وہی بڑے چوہوں سب دم دبا کے بھاگ جائیں گے۔ کتا آ جائے تو بلی بھاگ جائے گی، اور شیر آ جائے تو کتا بھاگ جائے گا، اور 10 شیر آ جائیں تو 1 شیر چلا جائے گا، کیونکہ چھٹائی یہ مخلوق کی نفی تو مخلوق سے ہو، اللہ کی بڑائی مخلوق کی چھٹائی۔ اس لیے دوستو ساری مخلوق زمین و آسمان پہاڑ اللہ کی بڑائی کے مقابلے میں ذرے کی حیثیت بھی نہیں رکھتے۔ اللہ بڑے اور اللہ کے خزانے بڑے، ساری دنیا کا جو سمندر ہے اس کی سیاہی بن جائے، 7 سمندر اس کی کمک پر اور بھی آ جائیں، ان کی بھی سیاہی تیار، دنیا میں جتنے درخت ہیں سب کو تراش کر کلمے بنا دی جائیں، اور سارے جن و انسان اللہ کی بڑائی اللہ کے کمالات کو لکھنا شروع کریں، کلمے گھس گھس کر ٹوٹ جائیں، جنوں انسانوں کی عمریں ختم ہو جائیں، اور پہاڑ سمندروں کی سیاہی خشک ہو جائے، اللہ کے کمالات اور اللہ کی بڑائی کو لکھ نہیں سکتے۔ ہاں صحابہ کرام کے دل میں اللہ کی بڑائی تھی، وہ ذرا متاثر نہیں ہوتے تھے۔ ہمیں تو کوئی جماعت میں مل جائے نا امیر آدمی، کارخانے والا، عہدے والا، ہم تو اسی سے دوستی لگانا شروع کر دیتے ہیں، تعلقات بناؤ، دوستی لگاؤ، خدمت کرو۔ آیا تھا شہد لینے کے لیے، یہ شہد تو لے نہیں سکا، مکھیوں نے اور کاٹ لیا، موٹا ہو کر جا رہا ہے۔ گاؤں بستی میں رہتا تھا، اتنا غلط یقین نہیں تھا، جب ضرورت پڑتی تھی اللہ سے رو رو کر مانگتا تھا، جماعت میں نکلا بڑے لوگوں سے دوستیاں لگا لی، تعلقات بنا لی، اب تو نفلوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب تو ایک ٹیلی فون کی مار ہے۔ یہ اور غلط یقین لیک تبلیغ میں بنتا بھی ہے، اور صحیح نہ چلے تو بگڑتا بھی۔ وہ تو جیسے بزرگ کہہ رہے ہیں ویسے چلو گے تو، اور اللہ والے ہوتے ہیں نا یہ تو امیر لوگوں کے قریب ہی نہیں جاتے۔ ہاں جی، فضیل بن ایاز بڑے صوفی عابد تھے، اور حضرت ہارون رشید حالانکہ بہت نیک دل بادشاہ تھے، ملنے گئے، پیغام دیا ملنا ہے، اندر سے پیغام آیا کہ وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے۔ انہوں نے دوبارہ پیغام بھیجا، میں اس وقت امیر المومنین ہوں، قرآن میں آتا اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو، تو میں تو امیر المومنین ہوں۔ اندر سے پیغام آیا کہ مجھے تو اللہ ہی سے فرصت نہیں ہے، آپ کا نمبر 30 جاؤ، ملاقات بھی نہیں کی۔ حضرت مولانا مظہر جان رحمت الوقت کے ولی تھے، دلی میں رہتے تھے، ہندوستان کا اکیلا بادشاہ ملنے آیا، ان سے اجازت مانگی، حضرت اندر آ جاؤں کہ آ جاؤ، آ کے بیٹھا، حضرت پانی پینا ہے، حضرت نے فرمایا اٹھ کر پی لو، تمہارے نوکر لگے ہیں جو تمہیں پانی پلائیں، ہم نکال دے اس کی بادشاہت۔ پھر کہنے لگا حضرت کو خدمت، آئندہ نہ آنا، دعا کا کہنا ہے تو وہیں سے کہلوا بھیجنا۔ تو دوستو بزرگوں بھائیوں، حالانکہ طبیعت ان کی بڑی نازک تھی، ایک مرید کہنے لگا حضرت آپ نے کبھی فرمائش ہی نہیں کی، کوئی فرمائش کرتا تو ہم پوری کرتے۔ اس نے کہا ارے میاں آ کر مل لیتے ہو، دل خوش ہو جاتا ہے۔ بہت فرمائش کی اس نے، نہیں حضرت فرمائش کریں۔ حضرت نے فرمایا سال میں 2 دفعہ آتے ہو، 1 دفعہ آیا کرو۔ مرید کے تو ہوش اڑ گئے، اچھی فرمائش کی۔ حضرت مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا جب تم ہمارے یہاں آتے ہو اتنا کھاتے ہو کہ ہمارے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ کھاتا مرید ہے،
اور پیٹ میں درد پیر صاحب کے ہوتا ہے. اتنی نازک طبیعت تھی کہ جب تک ہم جلاب نہ لیں ہماری طبیعت صحیح نہیں ہوتی. ہم 2 دفعہ نہیں جلاب لے سکتے، 1 دفعہ لے سکتے ہیں. ایک دن دیکھا آنکھیں سرخ تھی حضرت کی. حضرت نیند نہیں آئی. سردی لگتی رہی کہ ہاں جی. تو ایک کونے میں اماں بیٹھی تھی، بولی میں لاؤں گی شام کو رضائی حضرت کے لیے. رضائی آ گئی، حضرت کے اوپر ڈال دیں کہ ڈال دو. صبح دیکھے آنکھیں سرخ. حضرت نیند نہیں آئی کہ نہیں آئی، سردی لگتی رہی کہ نہیں. کیا ہوا؟ اس نے کہا جو رضائی میں جو دھاگے ڈلے ہوئے تھے نا وہ ٹیڑھے تھے. دھاگے ٹیڑھے تھے، نیند نہیں آئی. چارپائی ٹیڑھی، نیند نہیں آئی. اور بیوی ان کی اتنی کڑوی تھی، اللہ کی پناہ. کوئی مرید گھر گیا، حضرت یہ فرما رہے ہیں. بیوی نے کہا ساتھ تیری ایسی تیسی، ساتھ تیرے حضرت کی آیا. حضرت والا بھاگ جا. وہ مرید کہنے لگا حضرت بیوی تو آپ کی بڑی سخت ہے، قتل کرنے کے قابل ہے، میری بھی بے عزتی کی، آپ کی بھی. اس نے کہا اس کی کڑوی کسیلی سنتے سنتے تو یہاں تک پہنچا ہوں میں. کہتے آپ اس کو طلاق کیوں نہیں دیتے؟ اس نے کہا میں طلاق دے دوں پھر کسی اور کے نکاح میں جائے گی، پھر اس کو خراب کرے گی، اپنی مصیبت دوسرے کے گلے میں ڈال دوں میں. وہ اپنے لیے پسند کرو، اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، کہ اپنے لیے تو پسند نہیں کرتا میں. تو دوست بزرگوں بھائیوں، متاثر مخلوق کا اثر دل میں نہ ہو، غلط یقین دلوں سے نکلیں، صحیح یقین دلوں میں آ جائیں. اس لیے فرمایا درود پاک ہے، استغفار ہے. اور یہ جو فرض اور قرض یہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا. اگر کسی کا قرض دینا ہے تو آپ کو واپس کرو یا معاف کراؤ. ہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آدمی کو لینے تو لیتا ہے اور دینے کی فکر ہی نہیں ہوتی. اور یہ جو قضا نمازیں ہو گئی ہیں، فرض جو رہ گئی نمازیں، مثال کے طور پر میں 30 سال کی عمر میں تبلیغ میں لگا، اس سے پہلے میں نماز نہیں پڑھتا تھا. تو کسی مفتی صاحب سے پوچھیں کہ کتنے سال کی قضا نمازیں پوری کروں میں. اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. 20 نفلیں پڑھ رہے ہیں، فرض نمازیں ذمہ ہمارے. وہ نفلیں ساری زندگی پڑھو تو 4 فرضوں کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. حساب لگا کے اپنی زندگی کا لگاؤ کہ پچھلی نمازیں کیسے پڑھوں. مفتی صاحب سے پوچھیں آپ. اس لیے فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کو سیکھیں. تسبیح ہمارے ہاتھ میں اور روزہ ہمارے پیٹ میں، نماز ہماری مسجد میں اور حج ہمارا بیت اللہ میں. لوگ دیکھیں گے آپ کے اخلاق اور معاملات. لوگ یہ نہیں دیکھتے یہ کہتے کیا ہیں، لوگ یہ دیکھتے ہیں یہ کرتے کیا ہیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا جو دین ہے، حضور والے اخلاق سے. کتنے انہوں نے تکلیفیں دی مکے والوں نے. جب حضور فاتحانہ داخل ہو گئے تو یہ بہت ڈرے ہوئے تھے. حضور نے اعلان کیا بچوں کو بھی امن، عورتوں کو بھی امن، جو گھر کے دروازے بند کر لے اس کو بھی امن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن، جو صفوان بن امیہ کے گھر میں اس کو بھی امن، جو بیت. یعنی اتنا حضور نے اچھے اخلاق. اور یہ کتنے دھڑا دھڑ اسلام، ہندا جیسی سخت دل عورت بھی اسلام میں داخل ہو گئی. حالانکہ جب ابو سفیان مسلمان ہوئے تو سینے پہ چڑھ کے اس کی مونچھیں کھینچ دی، اتنی سخت عورت تھی. صحابہ کرام کا رونا دھونا اخلاق. ام حکیم آئی حضور کی خدمت میں کہ میرے خامد کرما کو آپ امن دے دیں. کہ امن دے دیا. وہ سمندر کے کنارے کشتی میں بیٹھ چکے تھے، وہاں سے لے کر آئی. حضور نے فرمایا اکرما آ رہا ہے، اکرما کے سامنے ابو جہل کی برائی نہ کرنا. برائی کرنے سے مرنے والوں تک تو پہنچتی نہیں اور ان کے زندوں کو تکلیف ہوتی. بتائیے. تو حضور والی محنت کے لیے حضور والے اخلاق کی ضرورت. اچھے اخلاق والا ایسا ہے جیسے دن بھر روزہ رکھنے والا، رات بھر نماز پڑھنے والا. واپس جاؤ گے تو لوگ آپ کا اخلاق دیکھیں گے. تسبیح تلاوت کو کوئی نہیں دیکھے گا آپ کا. اس لیے محنت ہے. آپ حضرات اللہ کے راستے میں نکلے ہیں اور یہ میں نکلنے کا زمانہ تربیت کا زمانہ ہے. اپنے وقت کو ضائع بالکل نہ کریں، 1 منٹ بھی ضائع نہ ہو. آج کل کھانے سونے میں زیادہ وقت لگ رہا ہے اور اعمال میں کم لگ رہا ہے. وہ تو کہتے ہیں 4 گھنٹے دعوت دو، 4 گھنٹے تعلیم و تعلم کرو، 4 گھنٹے ذکر عبادت کرو، 6 گھنٹے ضرورت آرام کرو، 2 گھنٹے ضرورتوں میں لگاؤ. تو قیلولہ 1 دفعہ کرنا ہے دن میں. یہ کئی دفعہ قیلولہ کرنا یہ پھر بہت نقصان ہے.
دن کو قیلولہ اور رات کو لیل. اصل میں ہے تو وہ ظہر سے پہلے ہوتا ہے قیلولہ. یہ جو صبح ہم سو جاتے ہیں تو کام کا بڑا نقصان ہو جاتا ہے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی یہ محنت ہے، اس کو سیکھنے کے لیے نکلے ہیں. یہ محنت ہمیں آتی نہیں ہے اور کیے بغیر چارہ بھی نہیں. ہم سب کے سب زیر تربیت ہیں، تربیت یا محتاج بن کر، چھوٹے بن کر موت تک. جیسے آدمی گھر سے نکلے تو گھر میں 2 نفل یا 4 نفل پڑھ کے نکلے اور چاروں کل پڑھیں اور 2 کر کے پڑھیں. جو آدمی 2 نفل 4 نفل پڑھ کے نکلے گا وہ اپنی جگہ بہترین نائب چھوڑ کر جا رہا ہے. جو ہم سے فائدہ ہوتا تھا وہ گھر والوں کو نوافل سے فائدہ ہو جائے گا. اور ایک تو یہ نیت کہ حضور والی محنت کو سیکھنے کی نیت ہو اور اپنی اصلاح کی نیت ہو اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت ہو. نیت فکر قیامت تک کی ہو. حضرت جی فرماتے تھے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، بے باتیوں دنیا کے آخری کنارے کی نیت کرو. فرماتے تھے تم تبلیغ کا کام کرو، ہوائی جہاز میں بیٹھ کر لندن جاؤ گے. وہ بیل گاڑی کو نا، ہوائی جہاز کو چیل گاڑی کہتے تھے. وہ کہ حضرت جی ہمیں تو کوئی بیل گاڑی میں نہیں بٹھاتا، آپ کہہ رہے ہیں چیل گاڑی میں بیٹھو گے. ہم نے تو دلی نہیں دیکھی آج تک، تو آپ کہہ رہے ہیں لندن جاؤ گے. اللہ نے ان کی بات کو سچ کر دیا. اس لیے نکلتے ہوئے دوستو فکر نیت قیامت تک کی ہو اور نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. جب آدمی دعا پڑھ لے فرشتہ اعلان کرتا ہے تجھے ہدایت دی گئی، تیری کفایت کی گئی، تیری حفاظت کی گئی اور شیطان کو تجھ سے دور کر دیا. یہ دعا بھی یاد کریں، یہ فضائل بھی یاد کریں. جب یاد کریں گے اور دعا پڑھیں گے اور اس وقت اس کو اپنے خیال میں لائیں گے کہ یہ فضیلت ملے گی، پھر آپ کو فائدہ ہوگا اس سے. اب چھوٹی سی دعا بھی یاد نہیں کی، نہ فضائل یاد کی. نکلتے ہوئے اللہم نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضى اللہم هون علینا سفرنا ھذا واطوِ عنا بعدا اللہم انت صاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وقابۃ المنظر وسوء المنقلب فی الآل والمال والولد واعوذ بک من الحور بعد القور ودعوۃ المظلوم. اس میں اللہ کے بڑے وعدے ہیں، لیکن یاد کریں گے اور یہاں تو چلو امیر صاحب نے پڑھوا دی، تو پھر آپ جب گھر چلے جائیں گے وہاں کون پڑھوائے گا؟ یاد کرو گے تو سارے، چونکہ صرف تبلیغ ہی میں سفر نہیں کرنا، ویسے بھی تو آدمی دنیاوی لیے کاموں کے لیے بھی تو جاتا ہے، تو پھر بھی یہ دعائیں پڑھنی پڑیں گی آپ کو. اور فرمایا کہ 5 سورتیں 6 بسم اللہ کے ساتھ. کسی نے عرض کیا یا سے جب میں سفر کرتا ہوں تو میرا توشہ کم پڑ جاتا ہے اور پریشانیاں. حضور نے فرمایا 5 سورتیں 6 بسم اللہ کے ساتھ پڑھ لیا کرو. جب سے وہ پڑھنے لگے تو حضور نے یا رسول اللہ جب سے میں یہ سورتیں پڑھتا ہوں توشے میں برکت بھی ہو جاتی ہے، پریشانی بھی. تو ان کو کبھی کبھی پڑھتے رہا کر، ایسا نہیں کہ ایک دفعہ پڑھنی ہے، سفر میں وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیں اس کو. اس لیے فرمایا یہاں کے جو کل سے آپ کی جماعتیں بنی ہیں، جب جماعت بنے اسی وقت 2 کی جوڑیاں بنائیں، ایک نیا ایک پرانا، تاکہ پرانا ساتھی نئے ساتھی کو اعمال میں جوڑتا رہے. ہم اس وقت جب ہدایات ہو جاتی ہے پھر جوڑا. ایک امیر کے ساری جماعت کو جمع کرنا امیر کے لیے مشکل ہے. ایک ساتھی کو جوڑ سکتا ہے. ان کو بستر بھی اکٹھے قریب کر لیں اور آپ حضرات 24 گھنٹے میں کچھ حالات بھی معلوم کر لیں بھی اس علاقے میں جا رہے ہیں. راہ سفر جو پرچی پہ لکھا ہوتا ہے اس کے مطابق سفر کریں، پہلے سے بکنگ نہ کرائیں، ورنہ علاقہ کہیں ہوتا ہے سفر کہیں اور. تو جیسے اب حاصل پور جانا ہے تو ضلع بھاولپور میں ہے، لیکن راستہ بھاولپور کا نہیں ہے، راستہ اس کا الگ ہے، بہاڑی کی طرف سے جانا پڑتا ہے. اس لیے فرمایا یہاں سے 24 گھنٹے کے ظہر کے بعد کی تعلیم، عصر کے بعد کا بیان، مغرب کے بعد کی کارگزاری، عشاء کی کتاب، فجر کا بیان، ہدایات، شروع سے لے کے آخر تک سارے اعمال میں شریک ہوں. بات ساتھی کہتے ہیں ہمیں ان باتوں کا علم ہے. حضرت جی فرماتے ہیں علم ہے اور عمل نہیں ہے تو ناکام ہے. علم ہے عمل نہیں ہے، اس لیے فرمایا علم ہے اور عمل نہیں ہے تو ناکام ہے، اور عمل ہے علم نہیں ہے یہ بھی ناکام. عمل کرتا ہے لیکن حضور کے طریقے پہ نہیں کرتا، وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا. علم بھی عمل بھی یقین نہیں ہے تو چل نہیں سکتا.
اور اخلاص نہیں ہے تو قبول نہیں ہوتا. علم بھی ہو، عمل بھی ہو، یقین بھی ہو، اخلاص بھی. اس لیے فرمایا یہاں سے یہ ہدایات کے بعد آپ حضرات یہاں سے روانہ ہوں گے تو فرمایا 2-2 کی جوڑی بنا دیں اور اپنا سامان راوڑ میں چھوڑ کر نہ جائیں. راوڑ میں جب آیا کریں تو میلے کپڑے نہ لایا کریں. یہاں 2 دن ملتے ہیں اعمال کے، ہم کپڑے دھونے میں لگ جاتے ہیں، پھر کپڑے یہاں زیادہ گم بھی ہو جاتے ہیں. یہ تو آپ اعمال ہیں، یہاں تو عملوں میں شریک ہوں گے تو فائدہ ہوگا. راوڑ دیواروں کا نام راوڑ نہیں ہے، بلکہ ان عملوں میں جڑنا اہتمام کے ساتھ، یہ ہے دوستو بزرگوں بھائیو فائدے کی چیز. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی یہ محنت ہے، اس محنت کو ہم سیکھنے کے لیے نکلے ہیں. یہ محنت ہمیں آتی نہیں ہے اور کیے بغیر چارہ بھی نہیں ہے. ہم سب کے سب زیر تربیت ہیں، تربیت یافتہ نہیں، محتاج بن کر، چھوٹے بن کر موت تک اس محنت کو. جو بے حیثیت بن کر چلے گا، بے غرض بن کر چلے گا، اس کا موت تک چلنا آسان. اس لیے فرمایا یہاں سے نکلتے ہوئے دوپہر کا کھانا کھا لیا، شام کا کھانا لیا. بات ساتھی کہتے ہیں امیر صاحب توکل کرو. یہ جو کہتا ہے نا توکل کرو، سب سے پہلے یہ کھانا مانگتا ہے وہاں جا کے. بھائی دوپہر کو تو کہہ رہے توکل کرو، پھر کھانا مانگ رہا ہے. بعض جماعتوں کو مراکز میں کھانا مل گیا، کھانے کا ٹائم تھا، کھانا تو انہوں نے کھلا دیا، تو اس کا توکل بھی ادھر ہوتا ہے. زیادہ راہ لینا توکل کے خلاف نہیں. بات ساتھی جو ہے خود تو پیسے لیے پھر رہے ہیں اور بیوی کو کہتے ہیں توکل کرے. خود دائی پیسے لیے پھر رہا ہے اور گھر والی کو توکل. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گھر سے باہر جا نہیں سکتی، اس کو کہہ رہا ہے توکل سکھا رہا ہے اس کو گھر بیٹھی کو. یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر مشورے کے چلتے، پردے دار ہے، گھر سے باہر نہیں جا سکتی وہ. ہمیں ایک ٹائم چائے نہ ملے تو امیر صاحب کو آنکھیں دکھاتے ہیں، ہم چائے نہیں ملی ہمیں، اور ان کو توکل سے. اس لیے فرمایا انبیاء چلے ہیں اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں، صحابہ کرام چلے ہیں حضور علیہ السلام کی نگرانی میں، تبع تابعین چلے ہیں صحابہ کی نگرانی میں. جو بڑوں کی نگرانی میں چلے گا، جو مشورے سے چلے گا، جو پوچھ کر چلے گا، جو چھوٹا بن کر چلے گا، جو مان کر چلے گا، وہ موت تک چلے گا. اور جو مشورے سے نہیں چلتا نا، وہ کہیں اور چلا جاتا ہے. ہاں، مالدار سخی ہوں اور حاکم اچھے ہوں اور آپس کا کام مشورے سے طے ہوتے ہوں اور باغ ڈور مردوں کے ہاتھ میں ہو، تو زمین کے نیچے جانے سے زمین کے اوپر رہنا بہتر ہے. مالدار بخیل ہو جائیں اور حاکم اچھے نہ ہوں اور آپس کے کام مشورے سے طے نہ ہوتے ہوں اور باغ ڈور عورتوں کے ہاتھ میں ہو، تو زمین کے اوپر رہنے سے زمین کے نیچے جانا یعنی مر جانا بہتر ہے. تو مشورے سے چلو اور پوچھ کر چلو، مان کر چلو، اس میں ہے ہماری حفاظت. اس لیے یہ محنت ہے، یہ ذمہ داری ہے. ایسا کام نہیں ہے کہ کبھی کرو کبھی نہ کرو، ہر چھوٹا بڑا کام مشورے. آج کل خدمت جو خان یہ جو ضیافت قبول کرتے ہیں، یہ مشورہ نہیں کرتے. ذرا سا کسی نے کہہ دیا ہم اکرام کریں گے تو فوراً امیر صاحب کہتے اللہ بہت قبول فرمائے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، مزید توفیق عطا فرمائے. اگلا کام بھی کر دیتے ہیں، دعائیں ملیں گی، کرو اکرام. ہاں جی، آج کل تو خدمت والے ہی قبول کر لیتے، امیر کو بھی نہیں پوچھتے. امیر صاحب غیبی مدد آ گئی تھی، روٹی مل گئی ہے، یہ غیبی مدد ہے، جیسے سارا ہندوستان اسلام میں داخل ہو گیا. بتاؤ. اور امیر صاحب یہ کہہ دے اپنا پکانا ہے تو پھر ساری جماعت ایک ہو جائے. امیر صاحب ان کا دل نہ دکھائیں، ان کو کھانا پکانے دیں. پتہ نہیں اپنا دل دکھے گا یا مقامی لوگوں کا دل دکھے گا. اچھا کھانے کا جذبہ اور پیسے بچانے کا جذبہ اچھا نہیں ہے. پہلے زمانے میں تبلیغ کا کام تو تھا نہیں، تو تبلیغ والوں کو جگہ جگہ مار پڑتی تھی، تو طبیعت سب کی صحیح رہتی تھی. اب جگہ جگہ اکرام ہو رہا ہے. پرانا ساتھی آئے گا نا، خدمت والے ادھر دیکھتے ہیں امیر صاحب کی طرف، اب یہ اکرام کا کہے گا. بتاؤ. یہ عجیب، یہ دل کا سوال ہے. حضرت جی فرماتے تھے دلوں کی جھانک نے دعاؤں کو ذبح کر رکھا ہے. اگر دل میں خیال لو اکرام کر دل، پھر دعائیں قبول نہیں ہوں گی. یہ تو جماعتوں میں گشتیں ہی 2-2.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہیں، اس لیے چڑیا کا بچہ بھی نہیں نکلو. بھائی مسجد میں بیٹھنے کا تو کام ہی نہیں ہے.
یہ تو باہر پھرنے کا کام ہے۔ اس لیے فرمایا ہر کام مشورے سے کرو۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا ہم نے کوئی وہاں ضیافت قبول، کسی کو نہیں جانتے کون کیا کرتا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ بعض جماعتوں کو نقصان ہو گیا، غلط چیز کھلا دی، جماعت بے ہوش ہو گئی۔ مسجد میں پہنچے، کہا جی وہ دودھ سوڈا لے آیا، انہیں پلا دیا، بے ہوش، سارے پیسے نکال کے لے گیا۔ وہ سمجھ رہے غیبی مدد آگے غیبی مدد، جیب کے پیسے بھی غائب ہو گئے۔ آپ کسی کو نہیں جانتے، ابھی پہنچے بستی میں، آپ نہ کسی کا پتہ، نہ لینا نہ دینا۔ اس لیے دوستو احتیاط کے ساتھ چلو، مشورے سے چلو، پوچھ کر چلو، مقامی لوگوں سے پوچھا کرو، فلاں بندہ اکرام کرے مناسب ہے، ہمیں کیا پتہ کون کیا کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا پھر کام نہیں ہوگا، پھر 2 دن اکرام کریں گے، تیسرے دن تو میں چلتا کر دیں گے، آگے چلو۔ اتنا موقع بھی نہیں دیتے ہم اس کو۔ کیا کہ اس کوئی مسجد میں بیٹھا تھا، پھر جماعت پہنچی، اس نے اکرام کریں گے، انہوں نے فوراً قبول، اللہ بہت قبول فرمائے، جزاک۔ وہ گھر گیا، بیوی نے انکار کر دیا، میں نہیں پکا سکتی کھانا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اب انشاءاللہ یہ بندہ بھی نہیں آئے گا 3 دن، اور کھانا بھی نہیں آئے گا، آپ بیٹھے رہیں کھانے کے انتظار میں۔ اس کو موقع تو دیا نہیں ہم نے کہ گھر میں، ہر گھر میں تو نہیں کوئی 4 5 مستورات بیٹھی ہوئی ہیں جو کھانا پکا کر دے دیں گی۔ اس لیے ذرا احتیاط سے چلو۔ آپ ذرا یہاں سے چلو، یہاں سے نکلتے ہوئے دعاؤں کا اہتمام کریں، 2 کی جوڑیاں بنائیں، سب سے پہلے دعوت سکھائیں، پھر فرائض، پھر واجبات، پھر سنتیں۔ اس لیے فرمایا ریل میں جائیں تو سلنڈر ہرگز نہ لے کر جائیں، پیسے جمع کریں، ایک ساتھی کو نہ دیں، 2-3 ساتھیوں کو کر دیں تاکہ ضائع ہو جائیں آگے پیچھے۔ تو اس لیے فرمایا یہاں سے نکلتے ہوئے دعاؤں کا اہتمام ہو، اسٹیشن اڈے پر پہنچیں تو تعلیم شروع کر دیں، قریب لوگوں کو دعوت دیں، ٹکٹ لے کے سب کو تقسیم کر دیں۔ اس لیے فرمایا آپ حضرات گاڑی میں چڑھیں تو بسم اللہ پڑھ کر چڑھیں، چڑھتی ہو اللہ اکبر کے۔ فرمایا ایسی امت پیدا کروں گا جو اوپر چڑھیں گے تو اللہ اکبر پڑھیں گے، اور نیچے اتریں گے تو سبحان اللہ پڑھیں گے، اور دین کی وہ محنت کریں گے، نہ ان کے پاس علم ہوگا نہ علم ہوگا۔ اللہ پھر دین کی محنت کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے علم میں سے علم دوں گا، اپنے حلم میں سے حلم دوں گا ان کو۔ بسم اللہ پڑھ کر چڑھنا، چڑھتے اللہ اکبر کہنا، سیٹ پہ بیٹھ کے ایک دفعہ الحمدللہ، پھر دعا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، پھر 3 دفعہ الحمدللہ، 3 دفعہ اللہ اکبر، 1 دفعہ لا الہ الا اللہ، سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ آج دعا پڑھ کر آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانا بھی مستحب ہے، لیکن آسمان کو اندر ہی سے دیکھ لینا، کبھی سر نکال کے دیکھیں۔ پہلے 2 بندے شہید ہو چکے ہیں، ایک پتوں کی پہ سر نکالا، کھمبا لگا اور ختم۔ ایک پچھلے سال وہ تھائی لینڈ کا مہمان تھا یا پتہ نہیں طالب علم تھا، اتنا سخت لوہے کا کھمبا لگا، سر ہی اڑ گیا اس کو۔ جب چڑھیں اپنی گاڑی پر تو آپ کی سیٹوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ نرمی سے بات کریں، یہ نہیں اٹھا آپ کو پتا نہیں ہماری سیٹیں بک ہوئی پڑی ہیں، بھائی سیٹیں بک ہوئی ہیں نا، کوئی خرید تو نہیں لی گاڑی ہم نے۔ نرمی سے بات کرو کہ برابر والی سیٹیں خالی ہیں، وہاں تشریف رکھیں، کو بوڑھا کمزور ساتھ بٹھا لو۔ اور دوستو نرمی سے بات، تسبیح ہمارے ہاتھ میں اور روزہ ہمارے پیٹ میں، نماز ہماری مسجد میں، حج ہمارا بن، لوگ دیکھیں گے آپ کا اخلاق اور آپ کے معاملات۔ بد نظری، لایانی اور غیبت سے بچنا ہے ورنہ اعمال ضائع ہو جائیں گے آپ کے۔ غیر عورتیں بھی ہوتی ہیں سفر میں، اس لیے بد نظری سے بچو، لایانی اور غیبت سے بچو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس لیے فرمایا کہ 4 حدیثیں ہیں، 4000 حدیثوں کا خلاصہ ہے۔ پہلی حدیث پاک عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ تیسری حدیث پاک چھوڑ دے اس چیز کو جو شبہ میں ڈالے، اور چوتھی ہے ترک کے مالا یعنی کہ لایانی سے پرہیز کرو۔ جو ہے ابو ہریرہ، کون ہے جو 5 باتیں مجھ سے سیکھے، اوروں کو سکھائے، عمل کرے؟ یا سلام میں سیکھوں گا، عمل کروں گا، اوروں کو اے ابو ہریرہ حرام سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دیکھو کھانے میں بھی حرام ہے، غیر عورت کو دیکھنا بھی حرام ہے، مسلمان کی غیبت کرنا بھی حرام ہے، حرام سے بچ جاؤ، سب سے بڑی عبادت گزار۔ دوسرا فرمایا جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے اس پہ راضی رہو، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ تیسرا فرمایا اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو،
کامل مومن بن جاؤ گے۔ چوتھا فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ پانچواں فرمایا زیادہ ہنسی سے بچو کہ زیادہ ہنسی سے دل مردہ ہو جاتا ہے آدمی، اس لیے فرمایا سفر میں اذان دے کر نماز پڑھیں اور گاڑی کے اندر جماعت کرائیں، باہر نہ کرائیں۔ باساتی کہتے ہیں جب تک ہم نماز نہ پڑھیں گاڑی نہیں جا سکتی، اتنے بزرگ نہیں بنے تو گاڑی رکی رہے گی ہمارے لیے۔ اذان دو اندر ہی اور اپنی نماز پڑھ کے مطمئن نہ ہو جائیں۔ جتنے لوگ ڈبے میں آؤ بھائی اذان ہو گئی، بیت الخلاء میں بیسن موجود ہے، وضو کر لو۔ اوروں کو بعض انتظار میں بیٹھے ہوتے بیچارے بعض نمازی، لیکن پتہ نہیں پڑھے کہاں، اپنے پاس چادر وغیرہ رکھو، پلاسٹک کے کپڑے وغیرہ، اور قبلہ رخ معلوم کرو۔ اس لیے فرمایا دو دو کی جوڑی بن کے دعوت بھی دو، دعوت دینے کی کوشش کریں۔ اگر وہ بات نہیں سنتے تو اپنے ساتھی کو دعوت دیں۔ جیسے وہ ساس ہوتی ہے نا خواخی، وہ کہتی بیٹی کو ہے سناتی بہو کو ہے، تو کہنا اپنے ساتھی کو، سنانا دوسروں کو۔ دائی ہو تو اس کے تو پیٹ میں درد شروع ہو جائے، کیسے دعوت دیں؟ قیامت کے دن پکڑ بھی سکتا ہے، یہ 6 گھنٹے میرے ساتھ بیٹھا رہا، اس نے بات ہی نہیں کی مجھ سے۔ اس لیے فرمایا نرمی سے محبت سے دعوت بھی دو۔ گاڑی میں آمنے سامنے بیٹھے ساتھی، تجوید بھی کر لیں، تعلیم بھی کر لیں، 6 نمبر بھی کر لیں، تھوڑا کر لیں زیادہ نہ کریں۔ یہ روزانہ تعلیم، یہ سارے عملوں کا نام چلہ ہے، صرف دنوں کا نام چلہ نہیں ہے کہ دن پورے ہو گئے، اعمال پورے نہیں ہوئے 40 دن 4 مہینے۔ اس لیے دو دو کی جوڑی بن کے دعوت بھی دو۔ اور دوستوں بزرگوں بھائیوں اس کا بھی خیال کریں، کھانے پینے کی چیزوں سے پرہیز کریں، نہ کھائیں نہ کھلائیں، سفر میں احتیاط کریں، اسے کھلائیں بھی نہ کیجیے۔ وہ پانی مانگرا ہو تو دے دیا تو الگ بات ہے، اس لیے بحث مباحثہ نہ کریں۔ آپ حضرات بستی میں داخل ہونے سے پہلے جب وہاں پہنچیں تو دعا بھی پڑھیں بستی میں پہنچنے کی۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق رب انزلنی منزل مبارک۔ سفر میں نماز پڑھیں، فرمایا سامان کا خیال بھی رکھیں۔ دوسرے کا سامان آدمی اٹھاتا ہے پھر بھول جاتا ہے، ہر آدمی اپنے سامان کا خود خیال رکھے۔ جی ہاں، بعض جگہوں پر گاڑی زیادہ دیر ٹھہرتی ہے، پوری جماعت نیچے اتر گئی، پیچھے سے کوئی سامان، چور پکڑنا کمال نہیں، چور کو چوری سے بچانا یہ کمال ہے کہ موقع نہ دو کہ کسی کو کوئی نقصان ہو جائے۔ آپ حضرات وہاں پہنچیں گی، جب آپ حضرات بس میں گاڑی بستی نظر آئی تو بستی نظر آنے کی دعا اللہم رب السماوات السبع وما اضللنا ورب الارضین السبع وما اقللنا ورب الشیاطین وما اضللنا ورب الریاح وما ذرینا فإنا نسألک خیر هذه القریۃ وخیر اہلها ونعوذ بک من شرها وشر اہلها وشر ما فی۔ بستی جب نظر آئے تو یہ دعا پڑھی، جب خیبر کی بستی نظر آئی تو حضور نے یہ دعا پڑھی، اللہم داخل ہو تو اللہم ارزقنا جناحا وحببنا الی اہلہا وحبب صالحی اہلہا الینا۔ جب بس اللہم بارک لنا فی ہے یہ بھی پڑھ لیں۔ اس لیے فرمایا بستی والوں کی محبت بھی دل میں ہو، اس فکر سے داخل ہوں کہ دوستو ہر گھر سے لوگ نقد نکل جائیں، وہ لمبے اوقات کے لیے 100% نمازی بن جائیں، یہ حضور والی محنت پر آ جائیں، غلط یقین، غلط جذبے، غلط طریقے ختم ہو جائیں، صحیح یقین، صحیح طریقے، صحیح جذبے زندہ ہو جائیں، یہ بستی مدینے کی بستی بن جائے، مسجد نبوی کا نمونہ بن جائے۔ اس لیے فرمایا 5 عمل شروع ہو جائیں اور یہ بستی میں دوستو حضور والی محنت والے بن جائیں۔ اس لیے ساری دعاؤں کا اہتمام کریں، دائیں بائیں لوگ ہوں تو اپنی دعا، آؤ بھائی دعا ہو رہی ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے تبلیغ والوں نے مجھے دعا میں شامل کیا تھا، اس وقت میں 6 ملکوں میں ہو کر آیا ہوں، ابھی تک دعا ختم نہیں ہوئی۔ پہلے دعا میں شامل کیا، پھر کہنے لگے مسجد تک پہنچا دیں، پھر نفل پڑھوا لیے، پھر مشورے میں بٹھا لیا، پھر سہروزے میں لے گئے، پھر 4 مہینے میں لے گئے۔ کہتا دعا میں شامل کیا تھا، ابھی 6 ملکوں۔ دکانداروں کو نہیں دیکھتے، چلتے بندے کو پھانستے، آئیے آئیے تشریف لائیے چودھری صاحب، خان صاحب، چودھری صاحب کو بوتل پلاؤ اور خان صاحب کو چائے پلاؤ۔ اور موٹا گاہک ہو تو پردے میں بٹھا کے آئس کریم کھلاتے ہیں اور انہی کی جیب سے نکالتے ہیں پیسے سارے، اپنی جیب سے نہیں۔ آئس کریم اتنے بھولے نہیں ہیں دکاندار کہ وہ آئس کریم کھلائیں لوگوں کو۔ اس لیے فرمایا دائیں بائیں لوگوں کو شامل کر لو اور مسجد کی وہ دوستوں ان کے انتظامی کاموں میں دخل نہ دیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک کا نیت، اعتکاف کی نیت کریں۔ اور فرمایا بایاں پاؤں جوتی سے نکال کے دایاں مسجد میں بستر کونے میں جمع کر دیں، نفل بھی پڑھ لیں۔
نفل میں صلاۃ الچاشت ہے، صلاۃ التوبہ ہے، صلاۃ جو ہے حاجت ہے، تحیۃ المسجد، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جاتے ہی وہاں کی انتظامیہ کی جماعت پہنچتے ہی ایک نوجوان نے موٹر کا بٹن دبا دیا، حالانکہ پانی موجود تھا، وہ موٹر خراب ہو گئی، جل گئی۔ بستی والوں نے 5000 روپے لیے، تبلیغ والوں سے طبیعت صحیح ہو گئی سب کی، آئندہ نہیں موٹر چلائیں گے یہ۔ دوستو جب پانی ہے تو موٹر کو کیوں جا چھیڑا؟ ایک نے صبح کی اذان شروع کر دی، تبلیغ والوں نے الصلاۃ خیر من النوم بھول گیا۔ بستی والے گھر تبلیغ کرتے پھر رہے، اذان بھی نہیں آتی، عادت تو تھی نہیں، شوق۔ اپنی مسجد میں کوئی اذان نہیں دیتا، صبح ادھر پونا گھنٹہ پہلے جانا پڑتا ہے، ادھر ہی شوق پورا کر دیں۔ ایک نے اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ دیا، اسے یہی پتا نہیں ہے در نہیں پڑھنا یا در پڑھنا۔ تو وہاں جا کے اپنے کام میں لگو، نفل پڑھو، مشورہ کرو، مقامی لوگوں کو مشورے میں شامل کرو، حالات معلوم کرو نرمی کے ساتھ، بڑے بن کر نہیں۔ یہ ماشاءاللہ کتنے گھر ہیں، کتنے بالغ مرد ہیں، کتنے چلے 4 مہینے والے ہیں، 5 اعمال کا کیا حال ہے۔ گھروں میں اعمال کا جانچ پڑتال شروع نہ کر دیں، ان کی جتنا کر رہے ہیں ان کی مہربانی ہے۔ اس لیے فرمایا حالات معلوم کر کے مقامی لوگوں کو مشورے کو ہجرت نصرت کی بات بھی کر لو کہ مکے والوں نے ہجرت کی اور مدینے والوں نے کیا نصرت کی، آدھی زمینیں مہاجرین کو دے دی۔ ہم تو اپنی بیٹی کو زمین نہیں دیتے، بہنوں کو بھی نہیں دیتے، پھوپھی کو بھی نہیں دیتے، پھر خاندانوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں زمینوں پر۔ کتنے لوگ ہیں جن کی زمینیں نہیں ہیں اور اپنا مکان بھی نہیں ہے، کرائے کے مکان میں رہتے ہوں، ان کی بھی زندگی گزر جاتی۔ انصار نے آدھی زمینیں مہاجرین کو دے دی اور ان کے کھجوروں پر پورے عرب کی مہمانی ہوئی ہے۔ ان کے گھروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی آ کر ٹھہری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصاری ہوتا۔ انصار میرے اندر کا لباس ہے اور دوسرے میرے باہر کا لباس ہے، اور میرا مرنا جینا انصار کے ساتھ۔ ایک وادی میں انصار چلیں اور ایک وادی میں دوسرے لوگ چلیں تو میں انصار کی وادی میں یہ انصار لوگ بھیڑ بکریاں لے کر جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ، یہ اللہ انصار کی مغفرت فرما، ان کے بیٹوں کی مغفرت فرما، ان کے بیٹوں کے بیٹوں کی مغفرت فرما، ان کے غلاموں کی مغفرت فرما، ان کے پڑوسیوں کی مغفرت فرما، اور ان کی بیویوں کی مغفرت فرما، اور ان کے غلاموں فرمایا جن لوگوں نے ہجرت کی اور جن لوگوں نے ان کی نصرت کی اور ان کو ٹھکانہ دیا، فرمایا وہ پکے ایمان والے ہیں اور ان کی عزت کے روزے ہیں اور ان کے لیے مغفرت ہے۔ تو یہ فضائل سناؤ، مقامی لوگ ہوں تو یہ فضائل سنا دو، مشورے کا مقصد بھی بیان کر دو کہ دین بھی زندہ ہو جائے، دین کی محنت بھی زندہ ہو جائے۔ درپیش مسائل میں اللہ کی منشا کو تلاش کرنا یہ بھی مقصد میں آتا ہے۔ محنت بھی، محنت کیا ہے؟ دعوت ہے، تعلیم و تعلم ہے، ذکر و عبادت ہے، حضور والے اخلاق ہے، ہجرت، یہ سارے اعمال مل کے جیسے زمیندارے میں زمین بھی ہو، پانی بھی ہو، بیج بھی ہو، ٹریکٹر بھی ہو، کھاد بھی ہو، سپرے بھی ہو، ساری چیزیں ہوں گی تو زمیندارہ۔ جیسے تجارت میں دکان بھی ہو، مال بھی ہو، خریدنا بھی ہو، بیچنا بھی ہو، یہ سارے محنت کے اعمال ہیں۔ دعوت دینی بھی ہے، دعوت سننی بھی ہے، دائی بنانا بھی ہے، سیکھنا سکھانا بھی ہے، ذکر و عبادت بھی ہے، حضور والے اخلاق بھی ہیں۔ تو یہ سارے مجموعی کا نام محنت ہے۔ میری محنت بھی زندہ ہو اور دوستوں بزرگوں بھائیوں دین بھی زندہ ہو، یہ مقصد میں آتا ہے۔ سب سے مشورے سے پہلے ترغیب دی جائے، پچھلے دن کی اگر پہلا دن ہو تو مقامی لوگوں کو شامل کیا جائے، مشورے میں حالات لیے جائیں، اگر دوسرا دن ہے تو پچھلے دن کی کارگزاری آ جائے۔ سب سے رائے پہلے ترغیب ہو، پچھلے دن کی کارگزاری ہو، سب سے رائے لی جائے، سب کی رائے کی قدر کی جائے، سب کی رائے سے توجہ سے سنا جائے، کسی کی رائے کو ہلکا حقیر نہ سمجھا جائے۔ نئے ساتھیوں سے بھی رائے لی جائے، پہلے نئےوں سے لائے، دائیں بائیں دونوں طرف سے مشورہ ہو سکتا ہے۔ مشورہ وحی کا بدل ہے یا نعم البدل ہے، یہ دونوں باتیں نہیں کریں۔ اس لیے فرمایا رائے نرمی سے دیں، دین کے تقاضوں کو سامنے رکھ کے رائے دیں، اپنی رائے کو مسلط نہ کریں، اپنی رائے پہ اصرار نہ کریں۔ اس لیے فرمایا رائے کام کو سامنے رکھ کے رائے دیں۔ جب آپ حضرات کو پتہ چل گیا کہ یہاں اس لیے فرمایا عام طور پر کثرت رائے پر فیصلہ کریں، لیکن کبھی کبھی قوت رائے پر بھی فیصلہ کرنا پڑ جاتا ہے۔ بعض ساتھیوں کی رائے بڑی مضبوط ہوتی ہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
کہ بیت المقدس کے فتح کرنے کے لیے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے لشکر کو بھیجا، تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، آپ اپنے امیر المومنین کو بلائیں، ان کے اندر جو علامات ہماری کتابوں میں ہیں اگر مل جائیں گی تو ہم بغیر لڑائی کے چابیاں دے دیں گے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سپہ سالار امیر جماعت کے لشکر کے ذمہ دار تھے، امیر تھے، یہ پیغام حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے حضرت عمر کی طرف بھیجا مدینے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ صحابہ کرام کو جمع کیا، رائے لی، اکثر کی یہ رائے تھی کہ حملہ کیا جائے، فتح کر لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا ابو الحسن آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا کہ جو ساتھی کہتے ہیں وہ کر لوں، کہ رائے کیا ہے؟ حضرت علی رضی رائے دی کہ اسلام خون بہانے نہیں آیا، اسلام خون بچانے آیا ہے، اور آپ کے جانے سے اگر انسانوں کا خون بچتا ہے تو آپ تشریف لے جائیں۔ حضرت عمر نے فرمایا میں حضرت علی کی رائے پر عمل کروں گا۔ اونٹ غلام ساتھ لیا، چلتے چلتے اپنے لشکر کے پاس پہنچے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی بڑے درجے کے صحابی تھے۔ حضرت عمر آخری وقت میں فرما رہے تھے ابو عبیدہ زندہ ہوتا تو مجھے یہ نہ سوچنا پڑتا کہ امیر المومنین کس کو بناؤں، اتنے اونچے درجے کے صحابی ہیں۔ اس نے کہا امیر المومنین غیروں کے پاس جا رہے ہیں، کپڑے بدل لیں، اونٹ کے بجائے گھوڑا لے لیں، کہ بہت اچھا، کپڑے بدل لیے، گھوڑا لے لیا، چلے تھوڑا سا چلے، نہیں 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 میرا ہی اونٹ لاؤ، میرے ہی کپڑے، میری تو حالت ہی بدل گئی۔ اور وہاں جب پہنچے انہوں نے کہا کہ آپ کے کرتے میں اتنے پیمند لگے ہوئے ہیں، ان کی کتابوں میں بھی لکھے ہوئے تھے کہ جی ایک کم ہے، ایک بغل میں لگا ہوا ہے، اور اونٹ رسی، حضرت عمر رسی پکڑ کے چل رہے ہیں اور غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے۔ ان کی کتابوں میں یہی بغیر لڑائی کے چابیاں دے دی انہوں نے۔ اس لیے فرمایا کبھی کبھی دوستوں بزرگوں بھائیوں ایسا بھی کہ قوت رائے پر فیصلہ کرنا پڑتا، کبھی وقت کم ہوتا ہے تو بغیر رائے لیے بھی فیصلہ ہو سکتا ہے، اور کبھی چند لوگوں سے بھی لیا جا سکتا ہے۔ آپ حضرات وہاں پہنچ کر مشورے سے دل جڑتے ہیں، اجتماعیت پیدا ہوتی، قوت فکر بڑھ جاتی۔ اس لیے فرمایا اگر وہاں ایسے ساتھی ہیں کہ ملکوں کی جماعت بن سکتی ہے، 7 مہینے والے جا سکتے ہیں، باہر ملکوں میں تقاضے بھی بہت ہیں، تو ان کے نام لکھو، ان کو جمع کرو، ان کا تفقد کراؤ۔ تفقد ہر جگہ تفقد نہیں ہوتا، محلے میں بیٹھ کے نام لکھ لیے یہ نہیں تفقد نہیں۔ ملتان کے علاقے میں ہیں تو عبدالی مسجد میں جانا ہوگا سر کے قریب، راول پنڈی میں کی طرف ہیں تو زکریا مسجد میں لے جاؤ، یعنی جہاں بڑے مرکز ہیں وہاں تفقد بھی ہو، ان کا سہ روزہ بھی لگ جائے، تفقد ہو جائے، یہ جماعت پھر آگے چل سکتی ہے۔ اگر اور بھی ساتھی ہیں چلے 4 میل جماعت بھی بن سکتی ہے، ان کے نام لکھو، محنت کرو، گشتیں کرو، ملاقاتیں کرو، بار بار جاؤ، منت خوشامد ان کے مسائل حل کرو۔ اگر کام کمزور ہے تو چلو سہ روزے کی جماعت بناؤ۔ اس لیے فرمایا ہر ساتھی کو فکر ہو کہ نقد جماعت نکالو، نقد نکالنا نہیں سیکھا تو ہم نے تبلیغ نہیں سیکھی۔ آپ حضرات وہاں جا کر 2 کی جوڑی بن کر امام صاحب کی خدمت میں بھی جائیں، ہدیہ لے کر جائیں، اور مناسب ہدیہ لے کر جایا کریں۔ بعض جماعتیں 10 روپے کا مسواک لے کر چلی جاتی ہیں۔ اب بتاؤ جمعہ پڑھا رہا ہے، نمازیں پڑھا رہا ہے، درس دے رہا ہے، ساتھ تھوڑے پھل بھی لے۔ ایک جماعت گئی نا تو امام صاحب نہیں تھے مسجد میں، جماعت والوں کے پاس پھل وغیرہ تھے، اس نے امام صاحب کا گھر ساتھ ہی تھا، بھیج دیے پھل۔ مول صاحب باہر سے آئے، وہ لڑنے لگ گئے، نکلو مسجد سے، نکلو مسجد سے۔ اس نے کبھی جماعتوں کو ٹھہرنے نہیں دیا، وہ تو لڑ رہے تھے اور بچے ان کے پھل کھا رہے تھے جو جماعت والوں نے بھیجے تھے۔ بیوی نے فوراً چھوٹا بچہ بھیجا، ابو کو بلا کے لاؤ۔ اندر گئے، بیوی نے کہا اللہ کے مہمان ہیں، 2 دن رہ کے چلے جائیں گے، آپ کو کہتے کیا ہیں؟ مول صاحب ہنستے ہوئے آیا، اس نے کہا خیر ہے کوئی بات نہیں۔ بیوی کا تو ایک ہی بول کافی ہو جاتا ہے مرد کے لیے۔ وہ جو انہوں نے پھل وغیرہ بھیجے نا تو اللہ نے ان کے دل میں محبت ڈال دی۔ آج تک امام صاحب نے جماعت نہیں ٹھہرنے دی۔ ہم کنجوسی کرتے ہیں، اپنے لیے 2000 کا سامان لے آئیں گے اور امام صاحب کے لیے 200 کا بھی نہیں لاتے۔ جو مسجد سے نکالے نا اس کے پیچھے بھاگتے ہیں ہم ہدیہ لے کر۔ یہ ایک ہدیہ ہے،
اللہ کے رضا کے لیے زیارت کی نیت، استفادے کی نیت۔ اور دوستوں بزرگوں بھائیوں، وقت بھی معلوم کریں، دعا کی درخواست کر دیں، وہاں کو چودھری نمبردار ہے ان سے بھی ملو، ان کا کہیں چیزوں کی نفی نہ کریں، چیزوں سے متاثر بھی نہ۔ ایک جماعت گئی نا تو وہ چودھری صاحب کے بیٹھک میں فوٹو لٹکے ہوئے تھے، تو تبلیغ والا ساتھی کہہ رہا ہے چودھری صاحب یہ فوٹو کیوں لٹکائے ہوئے؟ تو فرشتے بھی نہیں آتے، مول صاحب جائیں اپنا کام کریں آپ، وہ نماز نہیں پڑھتا، ہم اس کے فوٹو نکال رہے ہیں، اس بیچارے کیا پتا فوٹو کیا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا متاثر بھی نہ ہو۔ کار کوٹھی بنگلہ دیکھا، دل میں خیال ہے میں بھی واپس جا کر ایسا ہی مکان بناؤں گا۔ یہ تو ایسا ہے جیسے شہد لینے گئے تھے مکھیوں سے، شہد تو لے نہیں سکے، مکھیاں نے اور کاٹ لیا، موٹا ہو کر آ رہا، دنیا نکالنے گیا، دنیا دل میں لے کر آ رہا، یہ سب مٹی ہے، پھر مٹی ہو جائے گا۔ یہ مکان مٹی سے بنا، ایک دن پھر مٹی ہوگا، گاڑی مٹی سے نکلی پھر مٹی ہو جائے گی، یہ کھانے مٹی سے نکلے ہیں پھر مٹی ہو جائیں گے، پہلے بھی مٹی اور بعد میں بھی مٹی۔ جوان آدمی مل گیا، جوانے میں جو عبادت کرے گا اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ غریب آدمی گشت میں مل گیا، غریب آدمی امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ کوئی تاجر میں سچا تاجر اور امانت دار تاجر کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقین شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یہ جو سکول کالج میں پڑھتے ہیں نا لڑکے جو فیل ہو جاتے ہیں، ان کو تلاش کرو، یہ جلدی نکلتے ہیں۔ بیچارے ایک لڑکا فیل ہو گیا، وہ کہنے کیسے فیل ہوا، کیسے؟ اس نے یار اچھی مصیبت آئی، وہ اکٹھا ہی بستر اٹھایا 4 مہینے کا، اور 4 مہینے میں چلا گیا، اکٹھی جان چھڑائی، پھر مدرسے میں چلا گیا، پھر عالم بن گیا، پھر مفتی بن گیا۔ اس کی ناکامی اس کی کامیابی کا ذریعہ بن گئی اس کی۔ یہ جو ریٹائر بزرگ ان کو تلاش کرو، گھر والے کا دادا کو سبزی بہت اچھی، 60 سال نوکری کرائی یا بوڑھے کو سبزی پہ لگایا ہوا ہے۔ ایک دفعہ بہت سارے ناظم آئے تھے چلہ لگانے کے لیے، جو الیکشن میں ہار گئے تھے وہ چلے میں آ گئے تھے، یہ جگہ خالی آ گیا جائے، اس لیے فرمایا تو ہار جائے نا پھر جلدی نکلتا ہے آدمی۔ اس لیے ہمارے مسجد کے قریب اڈا ہے، ڈرائیور ہیں، کنڈکٹر محنت کرو، آپ اسٹیشن کے قریب ہیں، ریلوے والے ہیں، ریلوے اسٹیشن ماسٹر ہے، ان پر محنت کرو۔ چوک بازار میں ہیں آپ، دکانیں کھلیں گی 10 بجے، آپ صبح 2.5 گھنٹے کی تعلیم پوری کر کے پھر ظہر تک گشت کرو۔ آپ دیہات میں ہیں، دیہات کا آدمی صبح ملے گا، آپ اگر ناشتہ کر کے جائیں گے آپ کو کوئی نہیں ملے گا گھر میں، 2-4 بندے کھیتوں میں مل جائیں گے آپ۔ دیکھو دوستو، ہم اپنے کھانے کو، آرام کو آگے پیچھے کر دیں، اگر ہم اپنے آرام کو آگے پیچھے نہیں کریں گے تو پھر مقامی لوگ آپ کو نہیں ملیں گے۔ ہم ناشتے کے چکر میں پڑ جائیں، ناشتے کا ٹائم طے کر لو کہ 7:30 بجے ناشتہ کریں گے، اتنا ناشتے والے ناشتہ بنا لیں گے۔ زیادہ چائے کی عادت ہے، بعض ساتھی کا امیر صاحب جب تک چائے نہ پی ہمارا دماغ ہی کام نہیں کرتا، تو نماز سے پہلے چائے پلا دو، دودھ نہیں ہے تو سلیمانی پلاؤ، چائے کے پیچھے بیٹھے رہو 8 بجے تک بتاؤ۔ اس لیے فرمایا بعض اوقات نماز پڑھ، جب میں نے کل سنایا نا، ایک آدمی جماعت آئی تو وہ 4 مہینے لکھوا دیے، اس نے گھر گیا تو بیوی سے مشورہ کیا، اس نے کہا میں تو نہیں جا سکتا، میں نے تو غلطی سے لکھوا دیے، لوگ لکھوا رہے تھے۔ بیوی نے کہا وہ تبلیغ والے لینے آئیں گے آپ کو، کہ مجھے کوئی راستہ بتا، میں نہیں جا سکتا۔ اس نے کہا ایسا کر، صبح کی اذان ہوتے ہی میرے میکے میں جا کے بیٹھ جا، وہاں میرے جہاں ماں باپ رہتے ہیں، کہ یہ ٹھیک ہے۔ جیسے اذان ہوتے دروازہ کھولا نا اس نے، تبلیغ والے پہلے سے کھڑے تھے نماز سے پہلے، السلام علیکم۔ اس نے بیوی سے کہا وہ تو آ گئے، اس نے کہا فوراً دروازہ بند کر، اس نے کہا پچھلے دروازے سے نکل، وہ پیچھے سے نکلا، وہ چکر کاٹ کے تبلیغ والے بھی پچھلے دروازے پر آ گئے، اس نے کہا ادھر سے بھی آ گئے، اس نے کہا بھائی بیٹھک کھولو، بیٹھک کھولی، ترغیب دی، روتا رہا، بیوی سے مشورہ کیا، پھر 4 مہینے اگر تبلیغ والے تھوڑی ہمت نہ کر دیں پھر دعائیں دے دیں۔ شروع میں تو آدمی تبلیغ والے کسائی نظر آتے ہیں جیسے گوشت کاٹنے والا، بعد میں دعائیں دیتے ہیں یار تو نے بہت اچھا کیا، ہمیں نکال لیا، ہم تو بہت غلط زندگی میں تھے۔ ہاں اس لیے فرمایا دوستو تھکو گے، پھرو گے، جب آپ کی بالکل طبیعت نہیں کرتی گشت میں جانے، اور امیر صاحب نے بھیج دیا، اللہ ضرور کوئی خیر نکالے گا۔ ناگواریوں میں خیر کی بھی خیر، ناگواریوں میں تو ہماری محلے میں جتنے طبقے ہیں، یہ عدالت قریب ہے، وکیلوں سے ملو، اور دوستوں کوئی اور دفاتر ہیں کوئی، اس لیے فرمایا ہر جگہ ہمارے محلے میں ڈاکٹر ہیں،
ان سے ملاقات کریں. جیسے وہ کوئٹہ میں جماعت گئی نا تو شام کو گشت میں نکلے ساتھی, تو ان کو کوئی ملا نہیں, تو پھر انہوں نے دیکھا کہ ڈاکٹر کی دکان تھی, نائٹ کلینک لکھا ہوا تھا اس پہ کہ یہ کلینک رات کو کھلتا ہے. وہ اندر داخل ہو گئے, بہت سارے مریض بیٹھے ہوئے تھے وہاں. ساتھ ہی سوچا مریضوں کو دعوت دیں, یہ ڈاکٹر اور تو کوئی ملا نہیں تو ڈاکٹر کو دعوت دیں. ہمارے باولپور کے بھائی رشاد صاحب ہیں, کہنے لگا میں نے ان کو, ڈاکٹر نے مجھے بلایا, مول صاحب آپ بھی آئے. ڈاکٹر یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ دوائی لینے آئے اور ہم تو دعوت دینے گئے تھے. وہ ہمیں مریض سمجھ رہا تھا, ہم اس کو مریض سمجھ رہے تھے کہ یہ مریضوں میں پھنسا ہوا, اس کو نکالیں کسی طریقے سے. جب اس نے سارے مریض دیکھ لیے تو ہمیں بلایا, مول صاحب آپ کو کیا تکلیف ہے؟ لگا ڈاکٹر صاحب کو ایک تکلیف ہو تو بتاؤں. تکلیفوں کا تو پلندہ ہے, بہت ساری تکلیفیں ہیں کہ کچھ تو بتائیں گے تو علاج ہوگا. تکلیف یہ ہے کہ مرنا ہے لیکن مرنے کو دل نہیں کرتا, یہ تکلیف ہے. اس کا دماغ گھوم گیا ڈاکٹر کا کہ اچھا ہے پہلا ہی مریض زندگی, جو بندہ مرنا نہیں چاہتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے نہیں ملنا چاہتا. موت اللہ سے ملاقات ہے اور مومن کا یہ تحفہ ہے, جنت کا یہ داخلہ ہے. تو ڈاکٹر کہنے مول صاحب اور کیا تکلیف ہے آپ کو؟ اس نے کہا جو میٹھی ہے وہ کڑوی لگتی ہے, جو کڑوی ہے وہ میٹھی لگتی ہے. دعوت ہے, تعلیم و تعلم ہے, ذکر عبادت ہے, بڑا مٹھاس ہے. لیکن دنیا دار کو اعمال میں, نماز میں لذت نہیں آتی. کھانے پینے کی چیزوں مزہ آتا ہے, برگر میں مزہ آتا ہے, اس کو نماز میں مزہ نہیں. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیٹی کی شادی ہوئی, پہلی رات کے دلہن کے پاس گئی, بیوی سے کہا 2 رکعت نماز پڑھ لوں. بیوی نے کہا پڑھ لیں. 2 رکعت کی نیت باندھی, صبح سحری تک پورا قرآن ختم کر دیا, پھر روزہ رکھ لیا. دوسرے دن بھی پھر ایسا ہی ہوا. تیسرے دن سسر نے پوچھا بہو سے بیٹے کو کیسا پایا؟ بہو نے بتا دیا بیٹا بڑا نیک ہے آپ کا, ساری رات نماز پڑھتا ہے, سارے دن روزہ رکھتا ہے. بتاؤ ہم تو روزانہ ہیلو کر کے سوتے ہیں رات کو, کہیں بھول ہی نہ جائیں. اور وہ پہلی رات کی دلہن کو بھول گئی. حضور کی خدمت میں حضور نے فرمایا تیری بیوی کا بھی حق ہے اور تیرے بدن کا بھی حق ہے. اسے فرمایا جو پہلی رات کی دلہن کو بھول گئی, ہمیں نہیں فرمایا. اس لیے فرمایا ڈاکٹر کہنے مول صاحب اور کیا تکلیف ہے آپ کو؟ اس نے جو قریب ہے وہ دور نظر آتا ہے, جو دور ہے وہ قریب نظر. موت قریب ہے یا دور ہے بتاؤ؟ ایک آدمی نے اعلان کیا فلاں آدمی کا جنازہ 5 بجے ہوگا. جب جنازے آئے تو 2 آگے, دوسرا کس کا ہے کہ جس نے اعلان کیا تھا. ڈاکٹر کہنے مول صاحب اور کیا تکلیف ہے آپ کو؟ اس نے کہا کہ جو دوست ہیں وہ دشمن نظر آتے ہیں, جو دشمن ہیں وہ دوست نظر آتے ہیں. سورہ تغابن ہے ایمان والو, بعض تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہیں, بچو ان سے. وہ ڈاکٹر مول صاحب تو میرا علاج کرنے آیا ہے کہ اپنا کرانے آیا ہے, سمجھ گیا وہ.